अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बशीर खटक। FATF स्टैंड फॉर यानी FATF से क्या अल्फाज बनते हैं? F फॉर फाइनेंशियल, A फॉर एक्शन, T फॉर टास्क और F फॉर फोर्स। यानी ये चार अल्फाज इससे बनते हैं, फाइनेंशियल, एक्शन, टास्क, फोर्स। तो ये एक फोर्स है जो कि इंटरनेशनल, एक गैर सियासी और गैर डिप्लोमेटिक और बग़ैर किसी ऊपर से एक इदारे के कंट्रोल से हटकर एक इदारा है। और ये इदारा जो है ना, ये एक टेक्निकल इदारा है, यानी टेक्निकल फॉर्म है। इस टेक्निकल फॉर्म पे क्या होता है? इस टेक्निकल फॉर्म में किसी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत, किसी किस्म की कोई डिप्लोमेटिक मुदाखलत, किसी किस्म की कोई पावर और कमज़ोर इस किस्म के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होते इसके बैक पर। ये एक ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड स्क्वायर एक सिस्टम है। और इस सिस्टम के तहत ये एक सर्वे की जाती है हर मुल्क के कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसमें दहशतगर्दी के हवाले से और उसमें दूसरे बेनाम अकाउंट और जो इलीगल, अनफेयर इस किस्म के पैसे का जो रेल पेल और जो एक जगह से दूसरी जगह ब्लैक को वाइट करना, इस मामलात है वो देखी जाती है। तो और वो पर नोट की जाती है। उन पॉइंट्स के हवाले से 34 पॉइंट्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस जो FATF ने पॉइंट आउट किए थे और जो नोट किए थे, जो कि FATF के कानून और रूल्स के मुताबिक और उनके सर्वे के मुताबिक वो इल्लीगल थे, वो ठीक नहीं थे। तो उस 34 में से 32 जो है ना, वो इमरान खान की हुकूमत में उनके होते हुए मार्च से पहले वो रिकवर कर चुके थे। अच्छा, इसके हवाले से मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा इदारा है कि इसमें ये इसके जो पॉइंट्स होते हैं, जिस मुल्क के ख़िलाफ़ भी ये पॉइंट्स पकड़ के बताते हैं और या उन पॉइंट्स को ख़त्म करने की हिदायत करते हैं, तो ये सिर्फ एक सियासी विंग या एक हुकूमत के, उस दौर के जो हुकूमत है उसका काम नहीं होता है। उस दौर के हुकूमत की नेकनीयती ज़रूर है, उस दौर की हुकूमत की अपनी फेयरनेस ज़रूर है कि वो फेयर हो के सब तमाम मामलात से बालातर हो के मुल्क का और मुल्क की मईशत का और मुल्क के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के और जो ताजर लोग हैं, जिसमें आपके ताजरान और जितने आपके बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी जो इंटरनेशनल बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस होती है, उसके एतमाद बहाली के सिलसिले में, ताकि मुल्क की मईशत ऊपर उठ जाए और लोग हम पे एतमाद करें, बाहर लोग इंटरनेशनल सतह पे, और वो इनको आसानियाँ पैदा करे जो ट्रांजैक्शंस होती है बैंकिंग में इस किसी भी मुल्क के मईशत के या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। तो उसके लिए अगर नेकनियत ही हो, तो एक मुल्क के नेकनियत लीडर हो या एक मुल्क के नेकनियत हुक्मरान हो, तो वो ज़रूर उनकी एक हाथ हो सकता है। उसके लिए वो कोई सेल वगैरह बनाते तमाम इदारों में। जैसे अहमद अजहर साहब ने आज अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, इस हवाले से बात की है कि इसमें किसी एक बंदे को या किसी एक इदारे को या किसी एक हुकूमत को क्रेडिट नहीं जाती है। हाँ, उस दौरे हुकूमत में, जैसे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, PTI के दौरे हुकूमत में पिछले 4 साल में ये हुआ है, तो उस हवाले से चूँकि उन्होंने एक नेकनीयती ज़ाहिर करके डेडिकेटेड सेल बना दिए कि हर इदारे में, जिसमें फ़ोर्स भी मौजूद है, फ़ोर्स के फ़ोर्स से मुराद ये कि अफ़वाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, और जिसमें आपके एंटी करप्शन भी मौजूद है, जिसमें आपके FBI भी मौजूद है, जिसमें आपके बहुत सारे फाइनेंशियल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी है सेक्रेटरीट लेवल के। फिर उसके बाद आपके इसमें इवन FIA तक, इवन आपके कस्टम तक, आपके नेप तक के तमाम जो मेन इदारे हैं जो इस किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी मामलात और दहशतगर्दी और पैसे के यानी सर्कल और सर्कुलेट होने में जो उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उन इदारों में डेडिकेटेड सेल बनाए गए कि ये 34 पॉइंट्स जो पॉइंट आउट किए इसी इदारे ने यानी FATF ने, और इस FATF के 34 जो पॉइंट्स है जो हमारे ग्रे लिस्ट
اور بلیک لسٹ ہونے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ریکور کی جائے، تو اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سیل بنائے گئے تھے۔ یہ حکومت کی اور عمران خان کو اس بات کے کریڈٹ ضرور ہے، لیکن یہ کسی حکومت کے سیاسی معاملات اور سیاسی استحکام سے یا سیاسی سکورنگ سے نہ بنتی ہے اور نہ اس قسم کے کریڈٹ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ اوورال ایکیومولیٹو ایک جسے کہہ سکتے کہ متحدہ اور اتحاد کے ساتھ پورے ملک کے جتنے بھی ادارے ان سب نے مل کے اس کو گرے لسٹ نکالا، اور ان 34 پوائنٹس پہ ایک واقعی کریڈٹ اگر دینا ہے تو ان افسران کو جو ان اداروں کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان اداروں نے اس کے خلاف واقعی وہ جو ایک ایکشن تھا، جو ایک محنت تھی، جو ایک ان کی نیک نیتی تھی، جو ایک اس ملک کے فلاح و بہبود کے لیے سوچنا تھا، وہ اپریشیٹیبل ہے، ان کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ آج عماد اظہر صاحب کا بھی یہی کہنا تھا، پریس کانفرنس میں یہی بولا۔ تو لہٰذا جو باقی پیپل پارٹی اور پی ایم ایل اے نے وہ تو ڈیفینیٹلی انکار کر چکے تھے، وہ تو اس کے خلاف تھے، کیونکہ ان کے بہت سارے معاملات ان کے بلیک منی وائٹ منی ہو رہی تھی، تو وہ تو اس کے خلاف چل رہے تھے۔ وہ کس بات کے کریڈٹ دے رہے اپنے آپ کو؟ نہ تو وہ حکومت میں تھے پچھلے 4 سال، اور نہ ان کے ان اداروں سے کوئی تعلق تھا اس 4 سالوں میں۔ اگر کیا ہے تو حکومتی سطح پہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت، اور اداروں کے سطح پہ تمام اداروں میں جتنے بھی ڈیڈیکیٹڈ سیل بنائے گئے تھے اس عمران خان کی حکومت میں، اور یہ بل جو پاس کرائے تھے کہ ان 34 پوائنٹس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے سروے کے مطابق اس جو ٹیکنیکل فارم ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو گرے لسٹ اور بلیک لسٹ سے نکالنا ہے، تو یہ ایک کریڈٹ سب کو، حکومت اور اداروں کو جاتی ہے۔ تو یہ ہے ایف اے ٹی ایف، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس چھوٹے سی ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھا دوں کہ ہے کیا، اور کریڈٹ کس کو دینا چاہیے اور کس کا ہونا چاہیے۔ اینی اس کے بعد یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے، اور اس ویڈیو کلپ کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں۔ جو آیا ہے وہ جائے گا بھی، بس مرضی ہماری ہوگی۔ گدی پہ چاہے ہم رہیں یا منا، نیم سیم ہوگا۔ اور ہم ایک نیا نیم ایڈ کر رہے ہیں، مرزا پور کی گدی پہ بیٹھنے والا کبھی بھی نیم بدل سکتا ہے۔ کٹو پنڈت واپس آ گئے، وہ جائیں گے نہیں۔ اگلی بار دشمن ہاتھ لگا تو بچے گا نہیں۔ کالن بھیا، عزت کرتے ہیں لوگ آپ کی، عزت نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں سب۔ پر ڈر کی یہی دقت ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آپ ہی کا من تھا نا کہ آپ کی بیٹی مرزا پور پہ راج کرے، بڑی نہ صحیح چھوٹی کرے گی۔ بہار میں آپ کا سواگت ہے۔ دادا تیاگی بہت بڑے آدمی، بڑا دبدبا ہے ان کا۔ شیر کے منہ کو خون لگ چکا۔ شیر کی عمر زیادہ ہے لیکن بوڑھا نہیں ہوا ہے وہ۔ پتہ ہے حرامی ہو۔ اب ہم کو بدلہ بھی لینا ہے، اور مرزا پور بھی۔ اس ویڈیو کلپ میں آپ نے جو دیکھا کہ اس میں جو ایک یوں سمجھے کہ مزاحیہ اور کلپ کے انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ کیا ہے، اس میں جو دکھا رہے وہ ریئل میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اس ویڈیو میں یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج بیک ڈور پہ گرانے میں اور بنانے میں دونوں میں کسی نہ کسی حد تک یوں سمجھ لے کہ 80% نہیں تو 70% ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یعنی سیاست کے اندر ان ہوتے ہیں۔ دیکھو ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، وہی بات ہو گئی کہ سازش اور مداخلت ان دونوں میں فرق ہے۔ تو مداخلت جب ہوتی ہے تو سازش بیک پہ ضرور ہوتی ہے، یہ اعتزاز حسن صاحب کا کہنا ہے کہ مداخلت تب ہوتی ہے جب سازش ہو جائے، اور سازش ضرور ہوتی ہے جب کوئی مداخلت نظر آئے۔ تو یہ افواج پاکستان اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو اپنی صفائی میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے آپ کا یہ
فضل الرحمان کا جو انکشاف ہے کہ ان دونوں کو جنرل باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب کو جو ڈی جی آئی ایس آئی ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو ان دونوں نے مجھے بتایا تھا 2019 میں کہ اسلام آباد میں آ کے آپ اس حکومت کے خلاف دھرنا لے کے آئے، تو یہ اور دھرنا دے، یہ ہو گئی اس کے ان کی. یہ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ آپ کے ان کے سامنے ان کے اوپر ثابت کروں گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہمیں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو متفقہ طور پہ اپوزیشن اور یہ سارے پارٹی مل کے عمران خان کی ایک یوں سمجھے کہ عمران خان کی ایک سوچ تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو کنٹینیو رکھیں گے اور 3 سال کا ایکسٹینشن ان کو دیا گیا تھا، تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کہ ابھی ہمیں یہ ثابت ہو رہے اور نظر آ رہے. اور واقعی ایک انکشاف جب آیا تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس طرح کے پچھلی دفعہ بھی ہسٹری میں بھی ایسے ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی حکومتیں ان میں آرمی کا مداخلہ ضرور، لیکن ابھی اس دفعہ جو باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بار بار ڈینائی کرتے ہیں اور نجی ٹی وی پہ آ کے یہ انکار کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا. تو اس کا تو ابھی آہستہ آہستہ جو سیکرٹس تھے وہ ان کے فوجی افسران ہی خود بتا رہے. یہ فضل الرحمان صاحب نے جو بولا ہے یہ انہوں نے ایک فوجی ریٹائرڈ آفیسر کو بولا ہے، اور یہ فوجی ریٹائرڈ آفیسر کا کہنا ہے. اور یہ اگر آپ عمران ریاض صاحب کے ایک کلپ یا ایک ویڈیو پروگرام سنیں جو کہ یوٹیوب پہ انہوں نے دیا تھا، اس میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، تذکرہ ہوا ہے. تو لہٰذا ہم تو ان انکشافات کے بحاف پر بات کرتے ہیں، اور یہ واقعی کچھ نہ کچھ ہے تو ایسا کچھ بولا جا رہا ہے. آج سے اس ویڈیو سے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اس طرح کے انکشافات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ الناصر.